السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشادی باری تعالی ہے وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني. ماہ رمضان کی آمد کے متعلق ہمیشہ ایک سوال کثرت سے کیا جاتا ہے کہ اس عظیم مہینے کا استقبال کیسے کریں اور اس برکت والے مہینے کے لیے تیاری کیسے کریں. اور ہر سال رمضان کی آمد پر اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے. مختلف انداز سے مختلف علماء اس موضوع پر بات کرتے آئے ہیں اور آج کی نشست میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چند اہم باتوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں رمضان کے لیے تیاری کی چند اہم باتیں بتاؤں، ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. لیکن اس عظیم اور برکت والے مہینے کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہوا؟ کتنی رمضان آئے اور گئے ہمارے زندگی میں، ان مہینوں کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہوا؟ رمضان کی آمد پر جتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے، عید کی آمد پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور جو پورے سال کی بہترین 10 راتیں ہیں وہ رمضان کی پہلی 10 راتیں نہیں ہیں، نہ ہی درمیان والی 10 راتیں ہیں، بلکہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. عجب حال ہے ہمارا کہ رمضان کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں، اور خوشی ہونی بھی چاہیے. برکتوں والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، ایمان اور تقوی کا مہینہ ہے. عظیم پیغام لے کے آتا ہے رمضان مومنوں کی تربیت کے لیے، بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے. خوشی تو ہونی چاہیے، لیکن ہماری خوشی پہلے 10 راتوں تک ہوتی ہے. بڑے جذبے سے ہم روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. درمیان والی 10 راتیں تھوڑے سے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور آخری 10 راتوں میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور بازار بھر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے رمضان کا استقبال کرنا تو جان لیا، لیکن رمضان کا حق ادا کرنا نہیں جانا.
آج کی نشست میں رمضان کا استقبال کرنے کا ایک خاص طریقہ بتاتے ہیں. پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن آج کی نشست میں کچھ ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس سے پورے رمضان میں خاص طور پہ آخری 10 راتوں کے لیے ہم خاص اہتمام کریں، جو پورے سال کی بہترین راتیں ہیں. اور یہ بھی جان لیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے یا رمضان کی تیاری کے لیے جو باتیں کی جائیں گی، یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، یا یہ ایسی بات نہیں کہ ہم سوچیں گے ان کے بارے میں ہم کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں، یا بعض لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو. یہ ساری کی ساری باتیں عام باتیں ہیں، آسان اعمال ہیں، اور قرآن اور سنت کے مطابق ہیں. باہر سے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوگی. رمضان کی تیاری کے لیے جو ہم نے کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہ جان لینا ہے کہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں. پچھلی مرتبہ ایک سوال آیا تھا شب برات کی تیاری کے تعلق سے. شب برات آنے والی، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ شب برات کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ شب برات یہ نام ہی قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں، اور نہ ہی سلف کے زمانے میں یہ نام معروف اور مشہور تھا. شب فارسی لفظ ہے اور برات عربی لفظ، دونوں کو جوڑ کر اردو میں کہتے ہیں شب برات، جس سے اردو بری ہے. لیکن کہنے والوں نے کہہ دیا، سننے والوں نے سن لیا، کرنے والوں نے کر لیا. تو شب برات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس لیے اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات کئی مرتبہ آئی. 15 شعبان کی رات کئی مرتبہ آئی. کیا خاص اہتمام کیا؟ کوئی خاص تعداد کی نماز امت کو سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص دعا اس خاص رات میں سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص ذکر یا خاص عبادت امت کے لیے چھوڑ کے گئے؟ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس رات کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، ان کی زندگی میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، کئی سالوں تک آتی رہی. ان سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے اس رات کا کوئی اہتمام کیا ہو. لیکن جب رمضان کے تعلق سے بات آتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین اور ان کے سردار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے خاص اہتمام کیا ہے. رمضان کی آمد پر اور رمضان کے لیے خاص تیاری کا خاص انتظام اور خاص اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے تعلق سے، اتاکم رمضان، رمضان کا مہینے کی آمد ہوئی. شہر مبارک، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے کرنا ہے، اپنے دل میں خوشی محسوس کرنی ہے، اور یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. جب خیر اور برکت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کہ کوئی راستہ دکھایا جاتا ہے تو مومن خوش ہو جاتے ہیں.
اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، تو صحابہ کرام بھی خوش ہوئے اس خوشخبری کو سن کر۔ تو ہمیں سب سے پہلے رمضان کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ خوشی صرف رمضان سے چند دن پہلے یا رمضان کے چند پہلے دنوں تک نہیں رہنی چاہیے، بلکہ سارے کے سارے مہینے میں رہنی چاہیے، تاکہ اس مہینے کی برکت سے اور خیر سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کر دیا۔ ہم نے جو تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے وہ یہ جاننا ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، اور یہ بھی ہم نے تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے کہ وہ اور کون سے فرائض ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں رمضان کے علاوہ، کیونکہ جو رمضان کا رب ہے وہی پوری کائنات کا رب ہے۔ اس رب نے ہمارے اوپر بعض فرائض عائد کیے ہیں، کیا ہم نے ان فرائض کو جان لیا ہے کہ نہیں؟ رمضان کے روزے کی فرضیت تو آج بچہ بھی جانتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان کے لیے صحیح تیاری کرنی ہے تو پھر ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے جو بھی فرائض ہمارے اوپر ہیں ہمارے رب کی طرف سے ان فرائض کو جان لینا ہے۔ روزہ تو فرض ہے، ہم نے جان لیا ہے، اور انشاءاللہ روزہ رکھنے کی ہم تمنا بھی کرتے ہیں، اور روزہ رکھنے کی جستجو میں بھی رہتے ہیں، اور اس کے لیے خاص تیاری بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج مسلمان بچہ بھی روزہ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے روزہ رکھنے کی، اس کے والدین اسے سمجھاتے رہتے ہیں، روزے رکھنے کی تربیت کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ تو جان لیتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن اسی بچے کو باقی فرائض سے محروم کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پورے سال میں اور بھی فرائض ہیں، وہ کہاں ہیں؟ نماز فرض ہے، بچے کو نماز کی تربیت کے خاص اہتمام نہیں کیا جاتا الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ بعض لوگ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن سارا دن سوتے رہتے ہیں۔ کیا روزہ ہے اور کیا رمضان ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ رمضان کا روزہ تو فرض ہے، اور رمضان کا روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ پہلے 3 ارکان کیا ہیں اسلام کے؟ کیا ہم نے وہ بھی جانے ہیں؟ کلمہ شہادت سب سے پہلا رکن ہے۔ کیا جانتا ہوں میں کلمہ شہادت کے بارے میں؟ کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی کسے کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیا میں نے اس معنی کے مطابق اپنی گزشتہ زندگی گزاری ہے کہ نہیں؟ نماز دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد۔ کیا میں نے نماز کی فرضیت کا اہتمام کیا ہے؟ کیا میں سچا اور پکا نمازی ہوں؟ 11 مہینے گزرے ہیں رمضان سے رمضان تک، رمضان میں تو میں نے روزے رکھے ہیں اور نماز بھی پڑھ لی ہے، رمضان کی حد تک نماز پڑھی ہے، اور پورے 11 مہینے میں نے کیا کیا ہے؟ جو رمضان کا رب ہے وہی نماز کا رب بھی ہے، وہ حج کا رب بھی ہے، وہ زکوٰۃ اور صدقات کا رب بھی ہے، وہ پورے کائنات کا رب ہے۔ جسے روزے کو فرض کیا ہے اس نے ہی نماز کو فرض کیا ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق بعض فرائض پہ عمل کریں اور بعض فرائض جو رمضان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں پس پش ڈال دیں۔ زکوٰۃ تیسرا رکن ہے نماز کے بعد ارکان اسلام میں سے۔ زکوٰۃ کے بارے میں میں کیا جانتا ہوں؟ ابھی تک زکوٰۃ میں نے دی ہے یا نہیں دی؟ مال جمع کرنا تو میں خوب جانتا ہوں،
اور ہم سب جانتے ہیں کہ مال کیسے جمع کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ زکوٰۃ کس مال میں ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کے حقدار مستحقین کون ہیں، زکوٰۃ المال میں اور زکوٰۃ الفطر میں کیا فرق ہے؟ واللہ بعض ایسے مسلمان بلکہ کثرت سے پائے جاتے ہیں جن کو زکوٰۃ المال زکوٰۃ الفطر کے فرق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں سمجھتے ہیں انہوں نے زکوٰۃ ہی دے دی ہے، یا زکوٰۃ المال دیتے ہیں سمجھتے ہیں زکوٰۃ الفطر ہی دے دی ہے۔ دونوں کے احکام میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں صرف رمضان کو جانا ہے، رمضان کے روزے کو جانا ہے، یہی فرض ہم جانتے، باقی فرائض ہم جانتے نہیں ہیں۔ رمضان کا ہم استقبال کرتے ہیں، رمضان کی خاص تیاری کرتے ہیں فرائض کو جاننے سے۔ کیا فرائض ہے میرے اوپر؟ ارکان اسلام 5 ہیں، کیا ہیں جان لیں۔ ارکان ایمان 6 ہیں، جان لیں یہ کیا ہے۔ فرض ہے یہ جاننا۔ میرا عقیدہ، میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ کیا میں جانتا ہوں؟ فرض ہے کہ میں اپنے صحیح عقیدہ کو سمجھ لوں۔ میرا منہج کیا ہے؟ میرا وہ کون سا راستہ ہے میری زندگی میں جو میں نے اختیار کیا ہے جس سے میں دین کو سمجھ سکتا ہوں، قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتا ہوں؟ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اسے منہج کہتے ہیں۔ میرا منہج کیا ہے؟ کیا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نہیں؟ یہ بھی جاننا فرض ہے۔ کہاں ہوں میں؟ یہ سارے فرائض ہیں، میں تو یہ سمجھ بیٹھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، یہی میرے لیے کافی تھا۔ رمضان کی صحیح تیاری کرنی ہے تو فرائض کو جان لیں کہ ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب السماء، خوشخبری پر خوشخبری ہے۔ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، فرض نہ ہو تو ہم نہ رکھتے۔ کیا خیال ہے؟ نفل ہوتا تو رکھتے ہم۔ شدید گرمی ہے، پورا سال کتنے نفل روزے رکھتے ہیں ہم، جو رمضان میں بھی نفل روزہ رکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے کہ رمضان کے روزے کے ہمارے اوپر فرض کر دیا، ہماری بہتری کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے۔ کیونکہ ہم شاید تھوڑا سا کنجوسی سے کام کرتے ہیں، عبادات کے تعلق سے، عبادات کے معاملات میں جو فرائض ہیں وہیں تک ہم رہتے ہیں۔ نوافل اور مستحبات اور سنتیں جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کوئی اور ہے نا مولوی کرنے والے، ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ہم فرائض کے حد تک عبادت کرنا جانتے ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت پر، ہمارے اوپر خاص احسان ہے کہ رمضان کے روزے کو فرض کیا۔ یہ بھی خوشخبری ہے۔ اگلی خوشخبری سنیں، اسی مہینے میں تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو تیسرے نمبر پہ جو ہم نے تیاری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں ان میں ہم سبقت حاصل کریں، سب سے آگے رہیں۔ جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، کس لیے کھلے ہوئے؟ تاکہ فرما برداری کرتے رہیں، نیک اور صالح اعمال کرتے رہیں، ان کے اعمال جاتے رہیں آسمان کی طرف۔ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو انہیں رمضان کی تیاری کرنی ہے، اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی، فرما بردار مسلمان بننے کی تیاری کرنی ہے ہم لوگوں نے۔ فرائض کی ادائیگی سر فہرست ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو بھی عبادات ہیں، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، اگر پورا سال ہم نہ پڑھ سکے تو بہترین موقع ہے۔ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ کوئی سو رہا ہے، کوئی کام میں مصروف ہے، کوئی دکان میں مصروف ہے، کوئی کاروبار میں، تجارت میں مصروف ہے۔ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کس لیے کھلے ہوئے ہیں؟ کس چیز کے منتظر ہیں؟ انہی نیک اور صالح اعمال کے، صالح اقوال کے۔ ہمارا قول و فعل نور علی نور ہونا چاہیے۔ اس بہترین مہینے میں ہم نے یہ تیاری کرنی ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں، کوئی حرام کھا رہا ہے، کھاتا آیا ہے، رمضان سے پہلے بھی کھا رہا تھا، رمضان سے پہلے بھی کھا رہا ہے، رمضان میں بھی کھاتا ہے، رمضان کے بعد بھی کھاتا ہے، فرق بھی نہیں پڑتا۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جن سے گناہ ہوتے ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں کہ اب گناہوں سے تو رک جائیں، ذرا گناہ مت کریں۔ ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے محرمات سے اجتناب کرنے سے۔ فرائض کی ادائیگی ہم کر چکے ہیں پہلے، اب فرائض کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، محرمات کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، تو کیا رمضان کی ہم نے تیاری کی ہے؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں شرم آئے اور نافرمانیوں سے رک جائیں۔ رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے نافرمانیوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے، محرمات سے اجتناب کرتے ہوئے۔ عجب بات ہے، رمضان کی آمد پر خوشی مناتے مناتے رات کو جاگتے رہتے ہیں اور سحری بھی پہلی رات جلدی ہی کر لیتے ہیں، اور رمضان کی ابتدا فجر کی نماز کو گنوانے سے ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ خوشی ہے نا، سارا دن شاپنگ کرتے رہے، ساری رات جاگتے رہے سحری کرنے کے لیے، رات کو 2 بجے سحری کی، 3 بجے سحری کی، پورا جسم ٹوٹ رہا ہے، تھکاوٹ ہے، نیند آ گئی، سو گئے، صبح 9-10 بجے آنکھ کھلی، فجر کی نماز گئی۔ یہ کیا رمضان کا استقبال ہے؟ کیا تیاری ہے رمضان کی؟ کیا رمضان کیسے استقبال کیا جاتا ہے؟ یا آپ نوٹ کریں ذرا، اہل فتنہ اور اہل فسوق الفجور کو دیکھیں، رمضان کے مہینے کے لیے خاص ڈرامے اور خاص چینلز میں خاص پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نہیں چھوڑتے یہ لوگ، نہیں چھوڑیں گے، اور ساری رات یا تو ہم کھا پی رہے ہوتے یا چینلوں کے سامنے ہم یوں آنکھیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، رات گزر جاتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور تراویح بھی بعض اچھے لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور بقیہ حصہ بعد میں جا کے دیکھتے ہیں۔ پروگرام نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جال ہے بچھا دیا ان لوگوں نے۔ محرمات سے اجتناب کرنے سے رمضان کی تیاری کریں، یہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، ہمیں تو شرم آنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اور مرض الشیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ مارد شیطان بدترین شیطان ہوتے ہیں، اور شیطان ہی لفظ کافی ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے یہ قسم کھائی ہے، اپنے رب کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اس انسان کو جنت سے دور کر کے رہے گا، جنت سے محروم کر کے رہے گا۔ اور یہ بھی گواہی دی ہے سوائے ان لوگوں کے جو مخلص ہیں اپنے رب کے، موحد متبع سنت ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ شیطان کی ایسے عظیم لوگوں پر کوئی چال چلتی نہیں ہے۔ اور جب شیطان جکڑے ہوئے ہیں تو یہ خوشخبری ہے نا، تو ہم نے تیاری کرنی ہے کہ آپ نے نفس کے شیطان کو مغلوب کرنا ہے۔ رمضان کے لیے ہم تیاری کرنی ہے۔ جب مرض الشیاطین کو اللہ نے قید کیا ہے، اپنی خواہش نفس کو میں قید کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ شیطان وسوسوں میں کیوں نہیں غالب ہو سکتا ہوں؟ اس کے لیے میں جدوجہد کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟
تو رمضان کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے شیطانوں سے لڑنے کی، اور سب سے پہلے اپنے شیطان سے لڑنے کی۔ ہم سب کے اندر ایک شیطان موجود ہے، دل میں وسوسہ بھی کرتا ہے، خون میں بھی دوڑتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا ہے، لیکن جدوجہد ہم کر سکتے ہیں۔ نہ تو دل کو اپنے سینے سے ہم نکال سکتے ہیں، لیکن ایک خوشخبری بھی یہ ہے کہ دل میں جو شیطان وسوسہ کرتا ہے اس کی وصف ہے وسواس الخناس ہے، وسوسہ دیتا ہے، وسواس ہے، خناس ہے، دور بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے، ڈرپوک ہے، دوڑ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم غافل ہوتے ہیں تو یہ وسوسے کرتا رہتا ہے۔ بعض لوگ خود شیطان ہو جاتے ہیں رمضان میں۔ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، مردۃ الشیاطین، جنوں کے بدترین شیطان قید میں ہے، اور یہ شیاطین الانس آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے مثال میں نے دی آپ کو، چینلز میں جو خاص پروگرام کا اہتمام کرنا اور ان کے لیے ملینز آف ڈالرز لگانا، بہت سارا پیسہ خرچ کرنا، خاص پروگراموں کی تیاری کرنا، پھر چینلز میں ان کو خاص طور پہ دینا، اور یہ سارا پورا بزنس ہے، نیٹ ورک ہے، شیاطین الانس ہے۔ وہ لوگ جو ان سے بھی برے ہیں شیاطین الانس میں سے، جو بدعتوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں رمضان میں، عبادت کے نام پر بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ عمل کرتے ہیں جو نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ شیطان ہے یہ۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، ایسے گیدرنگ سے بچ کے رہیں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ کی اس پورے مہینے میں ایک خاص رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے اور خیر ہے۔ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف اور اس عظیم رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ رات للہ فیہ لیلۃ، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رات ہے۔ اگرچہ پورے سال کی راتیں اللہ تعالیٰ ہی کی کس کی ہیں، لیکن اس رات کی خصوصیت ہے، خاص اہمیت ہے، خاص ذکر کیا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ ہم نے یہ تو جان لیا ہے، لیکن اس ایک رات کے لیے خاص کیا اہتمام ہم نے ابھی سے شروع کیا ہے۔ آخری 10 راتوں میں یہ رات ہے، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں یہ رات ہے، کیا ہم نے یہ بھی جانا ہے؟ اور اس رات میں ہم نے کہنا کیا ہے، کیا یہ بھی جانا ہے؟ تو ہم نے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے سے رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ آخری عشرے میں ہے، ابھی سے ہم کیا تیاری کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی اہمیت کا جب ان کو خبر ہوئی وحی کے ذریعے، تو پہلی 10 راتوں میں، پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا اس رات کے لیے، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر یہ رات آخری 10 عشرے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں صرف 10 عشرے کا ہی اعتکاف کرتے تھے، باقی جو پہلے 20 عشرے ہیں ان کا اعتکاف نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں تو معلوم ہو چکا ہے کہ آخر 10 عشرے میں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ابھی سے جو بھی عید کی ہم نے شاپنگ کرنی ہے وہ ابھی سے کریں، تاکہ آخر 10 عشرے میں ہم لوگ
اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے سارا وقت گزار سکے. تیاری ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے یا ناممکن باتیں ہیں؟ لسٹ بنا لیں. جو بھی آپ کو ضرورت ہے شاپنگ کر لیں. رمضان کی شاپنگ بھی کر لیں, عید کی شاپنگ بھی کر لیں. لیکن آخر 10 عشرے کو, اس عظیم رات کو پانے کے لیے, اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ضائع نہ کرے. کیا دعا ہم نے مانگنی ہے؟ جب سید عائشہ رضی اللہ عنہا کو علم ہوا کہ عظیم رات ہے, 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ سبحان اللہ. تیاری ہے, ابھی لیلۃ القدر نہیں آئی ہے, ابھی خوشخبری دی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تڑپ دیکھیں سلف صالحین, تقوی دیکھیں, ایمان دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں, میں کیا دعا کروں؟ ہمارے دعائیں کتنی ہیں, ختم نہیں ہوتی. عرض کرتی ہیں اگر میں اس عظیم رات کو پا لوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں, کیا دعا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو, یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, خوب معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. بس یہی دعا مانگنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے, دنیا اور آخرت آپ کو دونوں کی کامیابی مل چکی ہے. یار عبادت تو ہم نے کی ہے, 20 دن روزے بھی رکھے ہیں, تراویح بھی پڑھی ہے, کیا مغفرت نہیں ہوئی, معافی نہیں ہوئی؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ عبادت کرنا ہمارے ذمہ ہے, کوشش کرتے ہیں, عبادت کی شرطیں پوری کرتے ہیں, اخلاص, اتباع سنت ہے اور دیگر شرطیں ارکان ہیں, واجبات بھی ہم ادا کرتے ہیں, لیکن اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں, میں بڑی نیک عورت ہوں, نماز اور روزے سے ہمیشہ کی اختیار کرتی آئی ہوں, اور دن کا روزہ اور رات کی تہجد پڑھنے والی ہوں, میں میری مغفرت ہو چکی ہے, میں اللہ کا پیار یا اللہ کی پیاری ہو چکی ہوں. کبھی شیطان کے دھوکے میں مت آنا. اللہ تعالیٰ سے امید ضرور کرتے ہیں ہم, اور دعا بھی کرتے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کس کی دعا ہے یہ؟ ابو الانبیاء امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کی. کب یہ دعا مانگی؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے گھر کی, کعبے کی تعمیر کی ہے. دیکھیں, کعبے کی تعمیر کے اللہ تعالیٰ حکم کے مطابق کی ہے, اپنی مرضی نہیں کی. اس کے باوجود بھی دعا کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیا اس مطابق ہم نے کام تو کر لیا ہے, اب قبول کرنا تیری مرضی ہے. ہم تو سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قبول فرما. ربنا, اے ہمارے رب, تقبل منا, ہم سے قبول فرما, انک انت السمیع العلیم, تو بے شک خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو خوب سنتا ہے, وہ جو ہم چھپا رہے ہیں وہ تو خوب جانتا ہے, تو اسے ہم کیا چھپا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حرم خیرها فقد حرم, جس نے یا جو شخص لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوا وہ شخص محروم ہے, ہر خیر سے محروم ہے. آخری بات بڑی خطرناک بات ہے, جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوتا ہے فقد حرم, وہ ہر خیر سے محروم ہے.
عجب بات ہے کہ نہیں؟ اتنی عظیم اور بڑی خوشخبری ہو لیلۃ القدر کی، اس کی عظمت کا بیان ہو، اس کی فضیلت کا بیان ہو، اس میں کیا دعا مانگنی ہے اس کا بھی ذکر ہو، یا رات کا بعد اس کا بھی خاص بیان ہو، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس رات میں اپنے رب کا ذکر کر سکیں. ہم محروم ہو گئے لیلۃ القدر میں، نہ پا سکے، نہ خاص عبادت کی، تو یہ ایسے لوگ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو ہر خیر سے محروم ہوتے ہیں. اچھا، پچھلے 40 سال کے رمضان کی لیلۃ القدر کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، یا تو خبر نہیں تھی یا خبر تھی لیکن شاید جذبہ کمزور پڑ گیا آخری عشرے میں، یا کوئی بھی وجہ تھی. اس سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں رمضان کو لکھا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں اس سال کے رمضان کو بھی لکھ دے، اس خیر سے، اس احسان سے ہمیں نواز دے. ورنہ ہماری کیا مرضی ہے، کیا اوقات ہے ہماری. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. درس سنتے تھے، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے وہ بھی تیار تھے، لیکن رمضان کے استقبال سے اور رمضان سے محروم ہو چکے ہیں اور قبر میں جا چکے ہیں، اپنا عمل ساتھ لے کے جا چکے ہیں. ہم ابھی زندہ ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ ہم زندہ ہیں. اسی کی مرضی سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اسی کے احسان سے ہم سانس لیتے ہیں. ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے دل کو خود چلا سکیں. دیکھ لیں دلوں کے مریض کو، ڈیوائس لگی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کبھی تیز کبھی کم، دوائیں پہ زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ بھی تب جب دل اس قابل ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، میڈیکلی فٹ ہوتا ہے. اور ہر بندوں کو یہ ڈیوائس نہیں لگ سکتا دل میں، تاکہ دل کی دھڑکن جاری رہے. اور جو دل مر جاتے ہیں، میڈیکل انفٹ ہوتے ہیں، ایسی مرض لگی ہوتی ہے جہاں پر یہ ڈیوائس نہ لگ سکے، تو پھر وہ شخص بھی مر جاتے ہیں. اور میڈیکل فٹنس سے بڑھ کر ہے ایمان کی فٹنس. زندہ دل وہ انسان ہوتے ہیں جن کا اگرچہ میڈیکل انفٹ دل ہوتے ہیں لیکن ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں، تقوی سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھرے دل ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک یہ سانس جاری ہے اس خاص نعمت کا شکر ادا کریں. زندگی کی خاص نعمت ہے واللہ، اور اس شکر کو ادا کرتے ہوئے ہم رمضان کے استقبال کے لیے خاص اہتمام کرتے ہوئے خاص وقت نکال کر جو بھی ہم حق ادا کر سکتے ہیں رمضان کا، ہم وہ ضرور کریں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. اس ایک حدیث میں چند اہم باتوں کا ذکر کیا رمضان کے استقبال کے لیے، اور بات آئی زندگی کی. اور اگلا پوائنٹ یہ بھی آپ شامل کریں، رمضان کا استقبال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہم زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کی تیاری کرتے ہیں. یہ شکر الگ سے، اس کی تیاری الگ سے ہے. ایک بڑا پیارا قصہ ہے زندگی اور موت کے تعلق سے. امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ماجہ نے اس قصے کو روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو لوگ آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دونوں نے اسلام قبول کیا. اور دونوں میں سے
ایک زیادہ محنت کرنے والا تھا. تو جو زیادہ محنت کرنے والا تھا ایک جہاد میں اس نے حصہ لیا اور اس جہاد میں وہ شہید ہو گیا. جو دوسرا اس کا ساتھی ہے وہ اس کے 1 سال کے بعد مرا. 1 سال اور زندہ رہا, 1 سال کے بعد مرا, پھر وہ بھی مر گیا. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. تو میں نے ان دونوں کو دیکھا جنت کے دروازے پر. تو جنت کے اندر میں سے ایک شخص آتا ہے اور دونوں میں سے جو بعد میں مرا ہے اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہو جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا اور دوسرے کو اجازت, دوسرا بھی جنت میں داخل ہوا. اور پھر واپس آیا اور مجھے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی اور میں نے لوگوں کو یہ قصہ سنایا. قصہ کیا ہے؟ 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایک زیادہ جدوجہد کرتا تھا عبادت میں, ایک تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا سست تھا. جو زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا ایک جہاد میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس میں شہید ہو گیا. جو دوسرا تھا وہ 1 سال اس کے بعد مرا. دونوں مر گئے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جو راوی اس حدیث کے, اس قصے کے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور یہ 2 لوگ بھی جنت کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے. کون؟ یہ 2 لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ایک ساتھ اور مر گئے. تو جنت کا دروازہ کھلا, اس میں سے ایک شخص آیا اور اس نے جو بعد میں مرا اس کو پہلے لے کے گیا, جو 1 سال بعد میں مرا. پھر واپس آیا اور پھر اس کو لے گیا جو میدان جنگ میں شہید ہوا. پھر تیسری مرتبہ آیا اور مجھے یہ کہا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی. پھر میں نے یہ لوگوں کو جا کے قصہ سنایا. یہ قصہ پہنچتے پہنچتے وہ لوگوں کو تعجب بھی ہوا. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے, دوسرا شخص 1 سال کے بعد مرتا ہے, شہید بھی نہیں ہوتا ہے, اور جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے وہ جو شہید نہیں ہوا ہے. اللہ کے راستے میں شہادت عظیم درجہ ہے, عظیم درجہ ہے واللہ. لیکن دیکھیں یہ سانس جاری ہے, اگر اس زندگی کو آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں تو کتنی انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سانسیں واللہ مفت نہیں ہیں, لیکن ہم یہ سانسیں کہاں پر گوا رہے ہیں, زندگی کہاں پر گوا رہے ہیں. ہم یہ سبق سیکھنا چاہتے ہیں. تو جب صحابہ کو تعجب ہوا, جب یہ قصہ سنا تو یہ خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خبر؟ دونوں چیزیں. ایک یہ قصہ پہنچا اور لوگوں کے تعجب بھی پہنچا کہ لوگوں کے بعد بڑی بھاری پڑ رہی ہے, یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ای ذالک تعجبون, اس چیز میں کس چیز میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے, کیا تعجب کی بات ہے؟ فقالوا یا رسول اللہ, انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں میں سے زیادہ, پہلا شخص جو ہے دونوں میں سے زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا, یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا ہے, اور یہ دوسرا جو بعد میں مرا ہے وہ اس سے پہلے جنت میں داخل کیسے ہوا؟ اگرچہ تھوڑے سے لمحے کی بات ہے, بات جنت کی ہو رہی ہے, آگے پیچھے بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ پہلے جنت میں کون ہے. سابقو کہ کیا مطلب ہے؟ سبقت لے جانا ہے جنت. جب جنت کا ذکر آیا ہے, پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں خطبے میں, موشن کے اعتبار سے, حرکت کے اعتبار سے 4 الفاظ ہیں. امشو چلنا ہے, اسعو تیزی سے چلنا ہے, سابقو سبقت حاصل کرنی ہے, فرو بھاگ کے جانا ہے, فرار ہو کے جانا ہے. آپ غور کریں قرآن مجید میں جب جنت کا ذکر آتا ہے تو سابقو ہے یا دوسرا لفظ ہے سارعو, بارک اللہ فیک, یا سابقو یا سارعو ہے. تو جنت میں جو پہلے جاتا ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو اس سے بعد میں جاتا ہے. تو تعجب کی بات ہے, اور صحابہ کرام کو ایک ایک لمحہ کی فکر رہتی تھی, ایک ایک بات کی جنت کے ذکر میں ایک ایک باریک بینی کی فکر رہتی تھی, اس سے تعجب ہوا.
ہم نے حدیث کئی مرتبہ سنی, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمیں کون سی جنت کی تڑپ ہے. اخلاص نیت کے ساتھ ہم جنت کے طلبگار ہیں. طلبگار تو سب ہیں, جنت میں ہر مسلمان جانے کی خواہش کرتا ہے. صحابہ کرام کی خواہش کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس قد مکث هذا بعده سنہ, کیا جو بعد میں مرا ہے اس شخص کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ قالوا بلا, ان کا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال زندہ رہا. قالوا ادرک رمضان, اور رمضان اس کی زندگی میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہنا بالکل بے شک رمضان بھی آیا تھا. فصام وصلى كذا وكذا, اسے روزہ بھی رکھا اور نمازیں بھی پڑھی. من سجدۃ فی السنہ, اور کتنی انہیں سجدے کیے پورے سال میں؟ قالوا بلا, اور بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض, تو دونوں کے بیچ میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے اور فرق ہے. زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر فاصلہ ہے. میرے بھائی, جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی دی ہے اور اس نے 60 سال کی زندگی جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ فرما بردار ہی کرتا آیا ہے. موحد متبع سنت ہے, دین میں ثابت قدمی ہے, الگ طرح سے خاص انعام اور احسان ہے, زندگی ساری خیر پہ گزری ہے, فرما برداری میں ہی گزری ہے. اس جیسا کون ہے؟ بتائیں مجھے اس جیسا کون ہے؟ اور یہ لوگ اگر امت میں کوئی ہو سکتے ہیں یا موجود ہیں یا کبھی تھے تو وہ صحابہ کرام ہیں. اگر کبھی آئے ہیں امت میں ایسے لوگ تو صحابہ کرام سے بہتر کوئی نہیں ہے, سلف صالحین سے بہتر کوئی نہیں ہے. ان کی زندگی کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھیں, سیرت پر نظر ڈال کے دیکھیں. جب سے اسلام قبول کیا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہی جانا ہے. مشکل سے مشکل خبر آتی ہے آمنا و صدقنا زبان سے نکلتا ہے اور دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. یہ زندگی گزرتی ہے. 1 سال کے بعد مرنے والے کا یہ خوشخبری ہے. 60 اور 70 سال فرما بردار لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہوگی, بشرطے کہ لمبی عمر ہو فرما برداری کے ساتھ. اور اگر کسی کی عمر لمبی ہوئی نافرمانی میں گزری تو اس سے بڑھ کر ناکام انسان کوئی نہیں ہے. یہ عمر اس پہ حجت قائم کرے گی. 60 سال کی زندگی میں توحید کو نہیں سمجھا ابھی تک, سر پہ پگڑی ہے, لمبی داڑھی ہے, ٹخنے کے اوپر شلوار ہے, 30-40 حج کر چکے ہیں, 30-40 سالوں سے پہلے صف میں نماز پڑھ رہے ہیں, رمضان کا روزہ کبھی چھوڑا نہیں, زکوٰۃ کبھی چھوڑی نہیں, صدقات اور خیرات ہمیشہ دیتے آئے ہیں, لیکن نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم حق کو نہیں سمجھا, توحید نہیں سمجھا, اور قبر کا طواف کر رہے ہیں اور قبر والوں سے مانگ بھی رہے ہیں, دعا اور پکار بھی کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ناکام انسان کون ہے؟ رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے ان سانسوں کا شکر ادا کرتے ہوئے. سمجھ آئے کہ ہم نے ان سانسوں کا شکر ادا کیوں کرنا ہے؟ کرنا کا حق ہے کہ نہیں, کرنا چاہیے کہ نہیں, اور زندگی کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نافرمانی کر کے ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم, تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں گا. برکت ہوگی زندگی میں, برکت ہوگی عمر میں, برکت ہوگی خیر عمل میں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. دیکھیں بعض لوگوں کو 60-70 سال عمر پہنچ چکی ہے, دنیا کے خزانے موجود ہیں, بزنس مین ہیں, بڑے تاجر ہیں, دنیا کا سب کچھ موجود ہے, لیکن توحید سے محروم ہے, سنت سے محروم ہے, فرمانبرداری سے محروم ہے, ہر خیر سے محروم ہے. اور یہی دنیا ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. ایک شخص رو رہا تھا, ملٹی ملینئر ہے, کہتا ہے میں نے سنا کہ میرے
پیارے یہ کہہ رہے تھے کہ کب اس بوڑھے سے جان چھوٹے گی اور ہمیں وراثت کا مال ملے گا، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ان کے پیارے بھی ان کے پیسوں کے پیارے ہوتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھ لیں آپ، کتنی ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ 8واں پوائنٹ ہے توبہ سے۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں، اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہی کیا ہے؟ شرک سے توبہ نہیں ہے، بدعات سے توبہ نہیں ہے، جھوٹ اور فریب سے توبہ نہیں ہے، ظلم سے توبہ نہیں ہے، حرام خوری سے توبہ نہیں ہے، سود سے توبہ نہیں ہے، تو پھر رمضان کا ہم نے تیاری، استقبال کی تیاری کیا کرنی ہے؟ فائدہ کیا ہے اس تیاری کا؟ اور یہ نفس پہ بہت بڑا مشکل امتحان ہے۔ باقی باتیں تو ٹھیک، جب توبہ کی بات آتی ہے تو پھر تھوڑے سے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے۔ کیوں؟ توبہ تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے، یعنی جو ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں تبدیلی لانی پڑے گی، لازمی ہے تبدیلی۔ شر سے خیر کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے، نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے، شرک سے توحید کی طرف تبدیلی لازمی ہے، بدعت سنت کی طرف تبدیلی لازمی ہے۔ اگر یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی تو پھر اس استقبال اور تیاری کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور توبہ کی بھی شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ توبہ کریں اور توبہ کو جان لیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكان محاسبة من همته۔ کوئی شخص اس وقت تک خیر میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے تو پھر خیر میں رہیں گے۔ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے تو پھر خیر باقی نہیں رہے گا۔ نویں نمبر پہ رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے۔ ایک خاص پروگرام بنا کر رمضان کے لیے خاص پلاننگ ہوتی ہے نا۔ جب کوئی انجینئر جو آرکیٹیکٹ جو ہے کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اس سے پہلے کیا کرتا ہے؟ فوراً بلڈنگ بنا لیتا ہے، اس کو لیے خاص ایک نقشہ بناتا ہے۔ ہم نے رمضان کے خاص نقشہ بنانا ہے۔ ہمارے صالح بلڈنگ ہم نے قائم کرنی ہے، فرمانبرداری کی بلڈنگ ہم نے قائم کرنی، بغیر بنیاد کے، بغیر خاص ترتیب کے تو کام نہیں بنے گا۔ تو خاص نقشہ ہونا چاہیے۔ اس نقشے میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے رمضان میں کون سے خیر و صالح اور نیک اعمال خود بھی کرنے، گھر والوں کو بھی کروانے ہیں۔ عمرہ کب کرنا ہے پہلے سے تیاری کر لیں، ڈیٹ متعین کر لیں، ورنہ شیطان کہتا رہے گا، وسوسہ کرتا رہے گا، بس ابھی کل جاتے ہیں، کل بچہ بیمار ہوگا، اچھا پرسوں جاتے ہیں، جاب سے تھوڑے سے دیر سے آ گئے، اچھا اگلے دن جاتے ہیں، سر میں درد ہے، اگلے دن جاتے کوئی اور بہانہ ہے۔ نہیں، پہلے متعین کر لیں کہ اس ڈیٹ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اس ڈیٹ کو ہم جاتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، اس کے احکامات کو بھی سمجھنا ہے، جاننا ہے، ابھی جاننا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کیا ہوتی ہے، کون مستحقین ہے، کب دی جاتی ہے۔ بعض لوگ غلطی کر کے رمضان سے پہلے ہی بھیج دیتے ہیں، یا رمضان کے پہلے عشر میں ہی بھیج دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کوئی بوجھ اتارنا چاہتا ہے نا، مصیبت ٹالنا چاہتا ہے سر سے، پہلے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ جان نہیں چھڑانی، عبادت ہے، عبادت جان چھڑائی جاتی ہے کیا؟ زکوٰۃ الفطر رمضان کی آخری رات یا اس سے 1 یا 2 دن پہلے آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے تک آپ دے سکتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے ملک میں بھیجنا چاہے تب بھی جائز ہے، لیکن وہاں پہ کسی کو وکیل بنائے اور یہاں کی عید نماز سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ مہینہ پہلے ہی بھیج دے عید نماز سے، کہ جس ملک میں بھیجنا ہے 1 یا 2 دن راتیں پہلے،
تک آپ بھیج سکتے ہیں. اور آخر میں 10ویں نمبر پہ سچی عزیمت کے ساتھ ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. عزم کرنا ہے نا. کہنا تو آسان ہے, بات کرنے کی ہے نا. یہ ساری باتیں صرف باتیں رہیں گی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کیوں ایسی باتیں کرتے جو تم کرتے نہیں ہو؟ کرنا تو بہت آسان ہے, سب خوش ہیں, سال بھی ہرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے والا بنائے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. انہیں کبھی نہ سمجھنا کہ ہم ہیں کرنے والے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ابھی سے مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس سال کے رمضان کا بہترین طریقے سے استقبال کروں, اور اس سال میں اللہ تعالیٰ میں تیری نزدیکی حاصل کروں. جو پچھلے سالوں میں نے گوایا ہے اس رمضان کے مہینے میں وہ اس سال میں پالوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روش منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس سال کے رمضان کو بھی لکھ دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سال کے رمضان کے مہینے میں بہترین سے بہترین عمل کرنے والے بن جائیں, اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں. ہر نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے, محفوظ فرمائے. ہر شر سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.